السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 53 سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ یستنبئون میں روٹ نبأن ہے، نون بے حمزہ، اور نبأ کس کو کہتے ہیں؟ اہم خبر کو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احق ہوا، کیا حق ہے وہ کیا چیز؟ اللہ کا ایک ہونا، آپ کا پیغمبر ہونا، قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، آخرت کا واقع ہونا، یعنی وہ ساری باتیں مراد ہیں جن کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیا کرتے تھے، جن چیزوں کی طرف بلاتے تھے۔ قل کہہ دیجئے، ای، ہاں، ای جو ہے یہ حرف جواب ہے اور ہمیشہ قسم سے پہلے آتا ہے۔ ای کے بعد واو قسم کے لیے۔ وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے۔ وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، اللہ کو اس کے فیصلوں کے نافذ ہونے میں، قیامت کے لانے میں، تم پر عذاب بھیجنے میں۔ معجزین کا روٹ عین جیم زے ہے، اور معجز عاجز بنانے والا، ہرانے والا، اور معجزین اس کی جمع ہے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کام کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کو اس کے ارادے سے روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ہرانے والا نہیں۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے۔ اسی طرح قیامت کا آنا اور قیامت کا وقوع، وہ بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم، سورۃ سبا آیت 3۔ کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، قیامت نہیں آ سکتی، قیامت کا آنا بڑی دور کی بات ہے، بڑا مشکل ہے، یہ کس طرح ممکن ہے اتنے بڑے بڑے پہاڑ اڑا دیے جائیں اور زمین ٹوٹ پھوٹ جائے اور سب انسان دوبارہ سے پیدا ہو جائیں؟ تو فرمایا قل بلا وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، البتہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، جس چیز کا آنا تم حق نہیں سمجھ رہے اور جس کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہو، جیسا کہ سورۃ نبا کے شروع میں بھی آتا ہے، کیا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ تو یہاں بھی اس بڑی اہم خبر یعنی قیامت کے وقوع کے بارے میں حیران ہو کے سوال کرتے تھے کہ بھلا وہ دن کس طرح آ سکتا ہے اور کس طرح سب مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، وہ بالکل حق ہے، اور جب وہ دن واقع ہوگا تو تم اس کا وقوع، اس کا واقع ہونا روک نہ سکو گے۔ سورۃ التغابن آیت 7 میں فرمایا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان رکھتے ہیں یا زعم رکھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس بات کا؟ ان لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت نہیں آنی۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، البتہ تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے، بما عملتم، جو بھی تم نے عمل کیے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو سوال کیوں پوچھتے تھے، کیوں دریافت کرتے، کیوں تحقیق کرتے، کیوں بار بار سوال کرتے تھے؟ بے یقینی کی کیفیت تھی، یا پھر مذاق اڑانے کی نیت تھی، یا پھر یہ کہ اس کو بہت دور کی بات سمجھتے تھے، ناممکنات میں سے سمجھتے تھے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ قسم ہے میرے رب کی، یہ بالکل سچی بات ہے، مان جاؤ، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور جب وہ واقع ہو گیا دن، وہ دن آ گیا، تو پھر تمہارا کوئی بس نہ چلے گا، کوئی زور نہ چلے گا۔ اور وہ دن ایسا دن ہوگا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر بالفرض ہو
ان بے شک لکل نفس ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے پاس وہ کچھ ہو، اور کون سا نفس؟ ظلمت جس نے ظلم کیا، کیا ہو؟ ما فی الارض جو بھی زمین کے اندر ہے۔ کیا کچھ ہے زمین میں؟ سارے خزانے، سارا آئل، گیس، سونا، چاندی، جس پہ دنیا میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں جو انسانوں کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم، ہیرے جواہرات، سب کچھ، ہر شخص کو یہ سب مل جائے، اور پھر وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہے، لفتدت بہ، تو وہ اس کو فائدہ نہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہ کرے گا، وہ اس کے بدلے عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص ان سب چیزوں کا مالک ہو بھی نہیں سکتا۔ ہر انسان کی ملکیت میں کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ زمین کے خزانوں کے مقابلے میں جو کچھ میرے پاس مال و دولت میں سے ہے یا سونا چاندی میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے زیادہ لیں گے بھی کہاں سے؟ ساری زندگی بھی لگا دیں تو نہیں لے سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہی محال کہ کسی کے پاس ہو، اور اگر بالفرض وہاں دے بھی دیا جائے اور انسان اس سارے کو دے کے، اس ساری قیمت کو دے کے اپنا آپ بچانا چاہے تو فائدہ نہ ہوگا۔ تو پھر آج انسان سوچے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا قیمت ہے، کیا ویلیو ہے، جس کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے، یا جن کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آنے والا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے زمین کی ہر چیز فدیے میں دے دی جائے، ہر چیز یہاں مراد ہے، ما فی الارض، اور ہر چیز کو ذرا آپ گننا شروع کریں اور دیکھنا شروع کریں تو انگنت ہیں چیزیں دنیا میں۔ لفتدت بھی، تو فدیے میں دے دے گا، لیکن وہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران آیت 91 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، زمین بھر سونا اگر وہ فدیے میں دینا چاہے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت۔ اسرو کا لفظ جو ہے یہ سر سے ہے، سین رے رے، راز، کوئی چیز چھپانا، اس کا مصدر ہے اسرار، اور اسرار کا لفظ ازداد میں سے ہے، پر اسرار ہے، یعنی ازداد میں سے کیا مراد ہے کہ اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے چھپانا اور دوسرا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے، کب؟ قیامت کے دن۔ اور ندامت کس کو کہتے ہیں؟ شرمندگی، وہ حسرت جو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ وہ ہو اور وہ نہ ہو تو اس سے حسرت ہوتی، ندامت ہوتی۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت کہ میں نے اللہ کے جناب میں کیا کمی کر دی، یعنی وہ جو حسرت کی کیفیت ہے نا، اس کو یہاں ندامت سے تعبیر کیا گیا۔ لما رأوا العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو، جب عذاب سامنے دیکھیں گے تو وہ اپنی ندامت چھپا رہے ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عذاب دیکھ کے دل کی کیفیت چھپا نہ سکیں گے، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، تو اسرو کا معنی ظاہر ہونے کے لیے بھی یہاں استعمال ہو رہا ہے، کہ وہ ندامت جو پہلے دل میں ہوگی اور دل میں ایک شرمندگی ہوگی اور دل میں ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہوگی، اس پر وہ صبر نہیں کر سکیں گے اور کسی تصنع سے بھی کام نہیں لے سکیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو، یا کوئی لاس ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی متوقع نتائج آپ کے سامنے نہ آئیں، کوئی شرمندگی کی بات ہو، تو بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لوگوں سے بے عزتی کے ڈر سے چھپا جاتے ہیں اور پریٹینڈ کر لیتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ لوگ اپنے دل کی کیفیات اور وہ جو سینس آف لاس اور جو غم کی کیفیت ہوگی یا خوف اور دہشت ہوگا، اس کو چھپا نہ سکیں گے، وہ فوراً ظاہر ہو جائے گی۔ یا پھر اگر اس کو چھپانے ہی کے معنوں میں لیا جائے تو اس کا معنی یوں ہو سکتا ہے کہ وہ جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے،
جس کی انہیں توقع نہیں ہوگی، تو اچانک جو غم ان پہ ٹوٹے گا، کیونکہ دنیا میں تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں انکار کے ساتھ، ان کو تو نہیں پتا کہ موت کے فرشتے کیسے ہوں گے، یہ قبر کیا چیز ہے، یہ جہنم کیا چیز ہے. اب ایک شخص جا رہا ہے اچانک جا کے گڑھے میں گرتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ شاکڈ، یعنی اس سارے غم اور خوف اور ہول کو دیکھ کر شوق میں آ جائیں گے، سکتے میں آ جائیں گے، اور وہ دل کے اندر کی کیفیت ایسی شدید ہوگی کہ منہ سے جیسے بول بھی نہ سکیں گے یا رو بھی نہ سکیں گے. بعضوں کا دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اچانک کسی کو کوئی غم کی خبر ملتی ہے تو اس پر کیا کیفیت آتی، سب کو پتا ہے، سکتے کی کیفیت. اس سکتے کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے بندہ سٹون ہو گیا، نہ وہ بولتا، نہ وہ روتا، نہ وہ کھاتا، نہ ہنستا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بس صرف دیکھتا چلا جاتا ہے اور آنکھیں اس کی جیسے پتھرائی ہوئی ہوں. تو یہ دونوں چیزیں متوقع ہیں. خوف میں اکثر ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کو اگر دیکھ لے کہ جو اس کے لیے بالکل ان نون تھی یا ان ایکسپیکٹڈ تھی یا اتنی اچانک تھی، تو بالکل سٹل ہو جاتا ہے، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی جیسے نہیں جانتا. تو یہاں یا تو اس خوف کو دیکھ کے ان کی کیفیات اس طرح ہو جائیں گی کہ بالکل ساکت ہو جائیں گے، اور یا پھر کیا کیفیت ہوگی کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. تو اسرو ازداد میں سے اب آپ دیکھیے دنیا کی کسی زبان میں سے کوئی ایک لفظ ڈھونڈ کے لائیے جو اس کیفیت کو بیان کرے، کوئی بھی نہیں. کوئی زبان یہ حق ادا نہیں کر سکتی. یہ عربی کی خاص خصوصیت ہے، لغت الازداد اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر ایک ہی لفظ کے اندر دورے دورے معنی پائے جاتے ہیں جو کانٹیکسٹ میں پورے فٹ آتے ہیں، کیونکہ خوف کے بعد انسان کے اوپر یہ دونوں کیفیات آتی ہیں. کسی پہ ایک آتی، کسی پہ دوسری آتی، یا ایک وقت میں ایک آتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے. یعنی ایک شخص پہلے اچانک خوف زدہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد اگر بولا تو وہ آرام سے نہیں بولے گا، بالکل دوسرا ری ایکشن، خوب چیخنا چلانا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، آج نہیں مانتے، آج بار بار پوچھتے ہیں اور اس لیے پوچھتے ہیں کہ کسی طرح یہ بلا ٹل جائے، لیکن کل انسان ریئلائز کر لے گا، اسے یقین آ جائے گا، اور اس وقت وہ کیا کہے گا؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، یا رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی اور ہم بہکے ہوئے لوگ تھے، ہم حق جاننا ہی نہ چاہتے تھے، ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. ان کے درمیان یعنی مخلوق کے درمیان، آپس میں ایک دوسرے سے جو لڑائی جھگڑے ہوں گے ان سب کے فیصلے وہاں ہو جائیں گے. سب باہم لڑنے جھگڑنے والوں کے فیصلے چکا دیے جائیں گے، یعنی تمام انسان ایک دوسرے سے اپنے بدلے وہاں جا کے لے لیں گے، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا. ظالم اور مظلوم ایک ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے، کسی پہ ظلم نہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اور اسی طرح انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پہ تھا. تو گویا لوگوں کے اختلاف کے فیصلے اور لوگوں کے ظلم کے فیصلے اور لوگوں کے انکار کے، اپنے پیغمبروں کو جھٹلانے کے بارے میں جو ان کا حال تھا، ان سب چیزوں کے فیصلے اس عدالت میں پورے انصاف کے ساتھ ہو جائیں گے، اور کوئی شخص بھی کہیں بھاگ کے نہ جا سکے گا. الا، سنو، حرف تنبیہ، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. اب آپ دیکھیے کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں اور آسمان اور زمین بھی اس کے ہیں. اگر کوئی حشر کے میدان سے آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہ بھی اللہ کا ہے، گھرا ہوا ہے، کہیں نہیں جا سکتا. زمین کی طرف دائیں بائیں کہیں بھی جانا چاہے گا کہیں بھی نہیں جا سکے گا، کیونکہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے. الا ان وعد اللہ حق، سنو سنو لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا وعدہ.
اور قیامت کے دن کی جزا و سزا کا وعدہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. کن کی اکثریت؟ انسانوں کی اکثریت. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. کیوں نہیں جانتی؟ جاننا چاہتی ہی نہیں، یا جن کے پاس معلومات ہیں وہ آگے دے ہی نہیں رہے. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ہولناک دن آخرت کا دن ہے. اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں. لا یعلمون. جن کو پتہ ہے وہ بھی اس کی شدت کو نہیں جانتے، یا جس طرح اس دن کو سیریسلی لینا چاہیے اس طرح نہیں لیتے. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ آخرت کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے. کتنے ویگ کانسیپٹس ہیں ہمارے، اور ڈر ہمیں کوئی نہیں لگتا، فکر ہم کوئی نہیں کرتے. اور خاص طور پر یہ بات جو پچھلی آیت میں ہوئی کہ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اس کا بھی ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہر چیز سامنے آئے گی اور ایک ایک چیز تولی جائے گی، اور کوئی ظالم اپنے ظلم کے بعد بچ کے بھاگ نہ سکے گا، اور کوئی کسی پہ زیادتی کرنے والا کہیں پناہ نہ لے سکے گا، کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکے گا. کیونکہ اگر یہ احساس کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ظلم نہ رہے، پھر ہر شخص دوسرے کو حق دینے کو تیار ہو جائے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس معاملے میں کوئی عقل استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دنیا کی ظاہری رونقوں میں، دنیا کی زندگی میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ آخرت بھولی ہوئی. صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کا غم، رات سوتے ہیں تو دنیا کا غم، اور رات کو آنکھ کھل جائے تو دنیا کا غم. جس دن کا غم لگنا چاہیے وہ غم لگا نہیں. هو یحیی و یمیت. اس کی قدرت دیکھو، وہی زندہ کرتا ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. کوئی اور اس چیز پہ قادر نہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب دیکھیے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کیا ہے؟ حرکت. اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، زندگی اسی چیز کا نام ہے نا. یہ ساری طاقت کس نے دی؟ اسی نے دی. وہ جب چاہے سے واپس لے سکتا ہے، اور جب واپس لے گا تو واپسی بھی اسی کی طرف. الیہ ترجعون. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اسی کی طرف جانے کی تیاری کوئی نہیں. یہ جب تک کی زندگی ملی ہوئی ہے، جو بھی طاقت ہے، یہ اس لیے استعمال کوئی نہیں ہو رہی کہ اس کے پاس واپس جا کے سرخرو ہو سکے. یہ ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کی مصروفیات میں ہے، اور یہی انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جس میں وہ خود کو مبتلا کیے ہوئے ہے. اس دھوکے سے نکلنے کے لیے انسان کو اللہ کی رہنمائی چاہیے. اس کے لیے یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب ہے، اہل مکہ اور سب کے لیے. قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، آ گئی ہے تمہارے پاس. کیا؟ موعظۃ، ایک موعظت، نصیحت. موعظہ کا لفظ واو عین زوئے سے ہے، واعظ، بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی جو بہت اخلاص اور اثر انگیز طریقے سے ہو. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. کیسی نصیحت؟ نیکی کی نصیحت، بھلائی کی نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر، جس میں اخلاص بھی ہو اور دلوں کو نرم کرنے والی بات بھی ہو، اثر کرنے والی بات. تو قرآن کیا ہے؟ دلوں میں اترنے والا پیغام. آ چکی تمہارے پاس موعظت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا واسطے اس کے جو دلوں میں ہے، سینوں میں ہے. صدور صدر کی جمع ہے، اور صدر کہتے ہیں سینے کو. تو سینوں میں کیا ہوتے ہیں؟ دل. تو اس لیے صدر بول کے کبھی سینہ اور کبھی دل مراد لیا جاتا ہے کہ دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کا علاج، ان کی شفا اس موعظت میں ہے. وہدن، اور ہدایت، رہنما، ورحمتن، اور رحمت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. پیغام تو سارے انسانوں کے لیے، اور فائدہ بھی سب انسانوں کو دیتی ہے یہ کتاب، لیکن فائدہ اٹھاتے اس سے ایمان والے ہیں. ابتدا میں الناس کا لفظ ہے اور آخر میں
مومنین کا لفظ ہے. موعظت کس کے لیے؟ الناس کے لیے. شفا کس کے لیے؟ الناس کے لیے. لیکن ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کیونکہ مومن اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہدی للمتقین ہے، اور رحمت بھی پھر انہی کے لیے بنتی ہے، کیونکہ جو اس سے ہدایت نہ پائے اس کے لیے تو اس میں کوئی رحمت نہیں، پھر اس کے لیے تو کتاب کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. آل عمران 138 میں بھی فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. الاسراء 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. یعنی یہ جو ہدم و رحمت ہے نا، تو یہاں شفا اور رحمت مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو نہ مانے اس کو اور جو نہ قبول کرے اس کو، ان کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہی خسارہ. ان کے لیے خسارے میں اضافہ کرتی ہے، ان کا نقصان اور بڑھاتی ہے. فصلت 44 میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ہدایت اور شفا ہے. تو گویا شفا بھی یہ پھر اسی کے لیے بنے گی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے اپنے دل کی شکایت کی. اس نے کہا قال انی اشتکی صدری، کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، دل میں تکلیف ہے، دکھ ہے. قال فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو. یقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے. سینے میں دل ہوتا ہے اور دل کی بہت سی بیماریاں ہوتی. کون کون سی؟ حسی بھی اور مانوی بھی، جسمانی بیماریاں بھی اور اس کے علاوہ روحانی بیماریاں بھی. دل کی بیماریوں میں سے مثلا نام لیجئے، روحانی بات کیجئے، بغض، حسد، کینہ، بدگمانی، نفرت، غم، غصہ اور تکبر، خود پسندی، ریاکاری، بدنیتی، اور پھر اس کے بعد یہ جو آج کے دور میں خاص بیماری ہے ڈپریشن کی، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. کہتے ہیں کہ اب جسمانی بیماریوں کے مریض کم ہو گئے ہیں اور ڈپریشن کے زیادہ ہو گئے ہیں. جتنی ڈرگز ڈپریشن کے خاتمے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اتنی دوسری بیماریوں کے لیے نہیں. یعنی فزیکلی ہارٹ پیشنٹس کم ہیں، یعنی جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر بیمار کثرت سے ہیں. اور ان کا علاج خود دلوں کے بنانے والے نے اور دلوں کے حال کو جاننے والے نے بتا دیا. کیا؟ کہ شفاء لما فی الصدور. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز شفا کب بنتی ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کسی کو بھی سینے میں تکلیف ہے، اگر کسی کا بھی دل بے چین ہے، غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے، تو بیمار ہے نا وہ. تو بیمار کی شفا کس میں ہوتی ہے؟ کسی دوا میں ہوتی ہے. دوا لینے سے شفا ہوتی ہے نا. اگر دوا کہیں رکھی رہے، چاہے آپ کی جیب میں ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا جیسے وہ کرنی چاہیے، اگر کھانے کی ہے یا انجیکشن ہے یا کسی بھی طرح اس کو لینا ہے، تو جب تک آپ اس کو لیں گے نہیں، اپنے اندر ڈالیں گے نہیں، لگائیں گے نہیں، تو فائدہ نہیں دے گی. کسی بوتل میں رکھی ہوئی دوا فائدہ نہیں دیتی. اسی طرح قرآن کسی کپڑے میں لپٹا ہو، کسی جلد میں رکھا ہو، ہمارے گلے پہ لٹکا ہو، ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہو، فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو شفا مانیں گے نہیں اور اس کو استعمال نہیں کریں گے. اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی. انہیں دوا بھی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب آپ اس کو صحیح ڈوز میں، صحیح وقت پر، ریگولرلی لیں. اگر آپ ایک دن دوا کھا لیں، 2 دن چھوڑ دیں، پھر شروع کر دیں، پھر چھوڑ دیں، فائدہ نہیں دے گی. اس دوا کو پھر ایسے اسباب بھی مہیا کریں کہ وہ آپ کے اندر جذب ہو اور وہ کام بھی شروع کرے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ شفا ہے. جس دن یہ یقین آ گیا نا کہ یہ شفا ہے،
کیونکہ شفا کا تعلق یقین سے بہت ہوتا ہے. اگر آپ جسمانی دوا بھی کوئی لیں اور آپ کہیں کہ مجھے پتا ہے مجھے اس سے کوئی آرام نہیں آنا، اس دوا کا کوئی فائدہ نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک نفسیاتی کیفیت ایسی ہوتی کہ واقعی وہ دوا فائدہ نہیں دیتی. تو یقین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو پہلا درجہ جو ہے وہ یقین کا ہے، اپنے ساتھ سچا ہونے کا ہے. قرآن پڑھیں لیکن سچے طالب ہو کر، مجبوری سے نہیں. سچا طالب علم ہونے کی ضرورت ہے. طالب قرآن کہیں، علم پھر دور کی بات ہو جاتی ہے. کس طرح یہ شفا بنتا ہے؟ جب آپ سچی طلب کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں اور جو ہی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر جو سوال ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو کنفیوژن ہوتے ہیں، آپ کے دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، یہ ان کے جواب دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی سوال لے کے بیٹھیں اور پھر قرآن پڑھنے سے جواب نہ ملے، خواہ کوئی بڑی بات ہو خواہ کوئی چھوٹی بات ہو. مثلاً اگر کسی کو اللہ کے بارے میں شک ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں، اور قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن میں آتا ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو جواب مل جائے گا. اور اگر وہ سچا طالب ہے، اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کیونکہ شفاء لما فی الصدور ایمان ہی کے ساتھ ہے، ایمان ہوگا تو شفا ہوگی کہ اللہ کی بات درست ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی پر غضبناک ہیں، غصے میں ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر واقعی سر جھکانے کی صلاحیت ہے تو آپ اس کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر دیں گے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کوئی آپ کو بے وجہ ستا رہا ہے اور ناسمجھ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو سمجھ نہیں، اعرض عن الجاہلین، اگنور کرو اس کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو ایک دم ٹھنڈک ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا. اسی طرح زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مرضی کے خلاف چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جس پہ انسان پچھتاتا ہے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یا پھر یہ کہ من قبل ان نبرأها قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یہ تو ہونا ہی تھا، تو ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ انسان اس کے اوپر ریگریٹ کرتا رہے، انسان فوراً پلٹ آتا ہے. اسی طرح بعض چیزیں زندگی میں بہت ناپسندیدہ ہوتی ہیں، بالکل اچھی نہیں لگتی. انسان کہتا ہے بس کسی طرح یہ میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں دیکھ ہی نہیں سکتا ان کو. قرآن پڑھتا ہے انسان تو کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو. تو انسان کا ذہن بالکل الٹ ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے اچھا اس میں کیا خیر ہے، اس میں کوئی تو خیر ہوگی، کوئی بھلائی تو ہوگی جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی، کیونکہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے سوچنے میں فرق ہو سکتا ہے. تو انسان فوراً اپنی سوچ بدل دیتا ہے. اسی طرح اور آپ کے ساتھ بہت سے تجربات یا واقعات ایسے پیش آئے ہوں گے. تو ایک تو میں آپ سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ ایسے واقعات لکھیے، کہ کوئی ایسی بات جو آپ نے سوچی اور جس پر آپ الجھ رہے تھے، یہ جو آپ کے لیے ایک ہم و غم، یہ زندگی کا ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی اور قرآن نے اس کو آسان کر دیا، سالو کر دیا. تو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ صرف چند لوگوں کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان جب اللہ کی بات پڑھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی کتاب پر، تو ماننا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. یہی بات اگر کوئی انسان ہمیں سمجھائے یا سکھائے تو ہم چڑھ جاتے ہیں، مت کرو ہمیں نصیحت، کچھ نہ کہو ہمیں، حالانکہ وہی بات ہوتی. لیکن جب قرآن کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ تو اللہ پاک کی بات ہے نا، کیسے جھٹلا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ کسی بھی بات کا وزن اس سے بہت زیادہ یا کم ہو جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے. آپ دیکھیے کہ جو باعمل شخص ہوتا ہے نا، تو اس کو ایک مثال سے واضح کیا گیا کہ جو باعمل شخص ہوتا ہے اس کی بات پانی میں پتھر کی طرح ہوتی ہے نا. پانی میں اگر پتھر ڈالے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تیرتا ہے، ایک دم نیچے تہ تک جائے گا، اندر جا کے لگے گا. اور ایک دوسرے شخص کی بات پانی میں سوکھے پتے کی طرح ہوتی ہے، وہ ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر نہیں جاتا، اوپر اوپر ہی رہتا ہے.
تو فرق ہو جاتا ہے نا. وہی کتاب ہوتی، وہی بات ہوتی ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے تو آپ مان جاتے، دوسرا کہتا ہے تو آپ ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے نہ کہو، چڑ جاتے ہیں آپ. تو یہ عام انسانوں میں فرق ہے، ایک کی بات اور دوسرے کی بات میں اتنا فرق ہوتا ہے. کہاں یہ کہ مخلوق اور خالق کی بات کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے. باتیں وہی ہوتی ہیں جو ہمیں خود بھی بعض اوقات سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جس کی طرف سے وہ بات آتی ہے اس سے فرق ہو جاتی ہے، اور ایک دم انسان کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی اللہ کی کتاب کے بغیر کوئی چیز نہیں کر سکتی انسان کے اندر. اسی لیے پھر یہ شفاء لما فی الصدور بھی بنتی ہے اور ہدن اور رحمت بھی بنتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دلوں کی بے چینی اور بے قراری کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. انسان طویل جد و جہد کر کے زندگی میں ایک مقام حاصل کرتا ہے، مثلاً اس نے بہت پڑھا لکھا، گھر بنایا، شادی کی، بچے ہوئے، سب کچھ ہے، لیکن چین نہیں، سکون نہیں، خوشی نہیں، کیونکہ کوئی چیز مسنگ تھی. اور اکثر وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر مطمئن ہوتے ہیں، وہ ایک بات سب میں کامن ہوتی کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کچھ کمی ہے، کہیں کچھ مسنگ ہے. اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ تھی وہ چیز جس کو میں مس کر رہا تھا اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. ہمارا حال بچوں کی طرح نا، بعض اوقات بچے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں خود یہ نہیں پتا ہوتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اور وہ ریئیکشن کس طرح ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ضد کریں گے، کبھی جھگڑا کریں گے، کچھ توڑیں گے، کچھ کھینچیں گے، یعنی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، مرض کچھ اور ہوتا ہے، لیکن علاج ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے بنایا ہے. ہمارا جیسے جسم ہے نا، تو جسم کی ایک غذا ہے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، نشو و نما کے لیے آپ کھانے پینے میں بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان روح بھی ہے. تو روح کو بھی جب تک اس کی غذا نہ دی جائے وہ سروائیو نہیں کرتی یا وہ صحت مند نہیں ہو سکتی. آپ کا جسم کتنا بھی صحت مند ہو، لیکن اگر اس کے اندر بیمار روح ہے تو اس کو کوئی بھی خوشی نہیں ہو سکتی، کسی بھی چیز میں چین نہیں آ سکتا، خواہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پاس جمع ہو جائیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا، تو ہم اس کی صحیح روٹ کاز تلاش نہیں کرتے. بیماری کی اگر وجہ کچھ ہو اور ڈاکٹر اس کی وجہ کچھ اور بتائے اور اس کا علاج کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ڈائگنوسس صحیح نہیں ہوتے تو علاج غلط شروع ہو جاتا ہے، اور جب غلط علاج ہوتا ہے تو پھر نتائج غلط سامنے آتے ہیں. انسان صحت یاب ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. اور ایک رہنمائی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی اور ایک ہے جو بندے دیتے. جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم عام طور پر بندوں سے حل پوچھتے رہتے ہیں، اچھا یہ مسئلہ اس کا حل کیا، وہ مسئلہ اس کا حل کیا، کبھی ایک سے پوچھتے کبھی دوسرے سے پوچھتے، اور ہر ایک کس کے مطابق بتاتا ہے؟ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہماری ضروریات کیا ہیں، اس سے ہم پوچھتے ہی نہیں، اور بعض اوقات وہ بتاتا ہے اور ہم سنتے نہیں. تو جب تک ہم اس کی نہیں سنیں گے، اس کی نہیں مانیں گے، اس وقت تک شفا نہیں ہو سکتی. سمٹمز اونچی نیچی ہو سکتی ہیں، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، انسان اپنے آپ کو سپریس کرتا رہتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح، جیسے بچوں کو کھلونے دے کے بہلاتے ہیں نا، بعض اوقات بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی اور ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے یا کہیں اور کچھ تکلیف ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ کبھی اس کے سامنے چھنچنا بجائیں گی، کبھی اس کو کچھ دکھائے گی، کبھی چڑیا، کبھی کچھ، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بہل کے اور پھر رونا شروع کر دیتا. تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو ہے کیا. ہماری روح بھی اسی طرح چیختی ہے. ہم کبھی اس کو میوزک سے بہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی روح کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہے، کبھی اس کو کسی اور تفریح سے بہلاتے ہیں، کبھی اچھے کپڑے پہن کے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی زیور بناتے ہیں، کبھی بازاروں میں گھومتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا چھنچنا دیکھ کے پھر اس کے بعد پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور جس کو یہ مل جاتا ہے پھر اس کی زندگی سے یہ سب بیکار رونے دھونے نکل جاتے ہیں، پھر وہ ایک بامقصد انسان بن جاتا ہے، ایک سٹیبل پرسنالٹی ہو جاتا ہے. اور یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، لیکن اس کے لیے جو سچا طالب ہو، جس دن اس کو پیاس لگ جائے اس کی،
جس دن وہ مان جائے کہ ہاں میری یہ ضرورت ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل کہہ دیجئے بفضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا احسان، قرآن کا نزول. وبرحمتہ، اور ساتھ اس کی رحمت کے. اور قرآن کے مقابلے میں اس کی رحمت پھر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، جس کے مطابق آپ نے یہ قرآن پڑھ کر ہمیں سنایا اور سکھایا اور عمل کر کے دکھایا، یعنی اس کی پریکٹیکل اگزامپل. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ. فبذالک، پس ساتھ اس کے. اس کس کے؟ قرآن کے. اور موعظت، شفا، ہدن اور رحمت، یہ 4 صفات بتائی گئی ہیں یہاں اللہ کی کتاب کی. تو ساتھ اس قرآن کے جو موعظت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، فضل ہے. فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. فرح کے 2 معنی بتائے تھے نا میں نے، ایک اچھی خوشی اور ایک مذموم. تو یہاں اللہ کی نعمت پر خوش ہو جائیں، اس قرآن کے ملنے پر، اس قرآن کے جاننے پر، اس کے حاصل ہونے پر. انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. ہوا خیرن، وہ بہتر ہے قرآن. ہوا وہ، اور وہ کون؟ قرآن. خیرن بہتر ہے، کس سے؟ مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں جو دنیا کے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جس کو قرآن مل جائے، وہ قرآن کے اور صرف قرآن کے ملنے پر ان سب سے زیادہ خوش ہو سکتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو. تو انسان کو کس بات پہ خوش ہونا چاہیے؟ قرآن کے ملنے پر، اس نعمت پر کہ اللہ نے اس کو اہل قرآن میں سے بنایا. ایک حدیث میں آتا ہے ان للہ اہلین وخاصتہ، اللہ کے کچھ اہل ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں یا اللہ والے ہیں. پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اہل قرآن ہیں، یعنی قرآن والے. اور اس قرآن والے کا مطلب کوئی خاص شخصیت بننا نہیں ہے، مراد اس سے قرآن کو جاننا اور سمجھنا ہے. ایسا انسان بننا کہ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کمیونیکیشن کر سکے اپنے خالق سے. دیکھیے دنیا میں انسان کے بہت سے رشتے اور تعلق ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جو تعلق آپ کا آپ کی ماں سے ہوتا ہے، اور جس طرح آپ اپنی ماں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور جو باتیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں، وہ شاید کسی بھی اور کو نہیں بتا سکتے اگر آپ کا صحیح تعلق ہے. یعنی آپ سب سے زیادہ اپنے دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی ماں کو بتانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ماں سنتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا ایٹیٹیوڈ سب سے اور ہوتا ہے اور ماں سے بالکل اور ہوتا ہے. سب کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، ماں کے سامنے آ کر رونے لگتے ہیں. ان کو یقین ہوتا ہے کہ ماں ہماری تکلیف پہ ہنسے گی نہیں، ماں ہماری مخلص ہے. اور کیا بات ہوتی، ہمارے عیب اچھالے گی نہیں، چھپائے گی. اور ویسے بھی ماں کے ساتھ ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں زندگی کے اول روز سے ہم اس سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو ایک اپنائیت ہوتی، قدرتی محبت ہے جو اللہ نے رکھی ہے. ایک خون کا رشتہ ہے اور ماں کے جسم کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں جسے کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. یعنی اس گہرے تعلق کی بنیاد پر ہم ہر بات اس سے کر سکتے ہیں اور وہ ہماری ہر بات سمجھتی بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا انسان کو، کیا وہ نہیں جانتا ہمارے دلوں کا حال، ہماری ضروریات، ہماری بے چینیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہماری ضروریات، ہمارے مسائل؟ کیا اس کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے. قرآن دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. یہ کلام اللہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، اپنے دل کی اس کے سامنے رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے بغیر کسی اور طریقے سے انسان اس سے صحیح معنوں میں کمیونیکیٹ کر سکے. اور جب انسان کو یہ ذریعہ مل جاتا ہے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور
تبھی حقیقی معنوں میں انسان کے اندر اطمینان اور سکون اور ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہی دراصل اللہ کا فضل ہے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زیادہ ایکسٹرا چیز کو. اور اسی سے آپ کا لفظ فضول نکلا ہے. فضول کیا ہوتا ہے؟ زائد ضرورت کے لیے ہوتا ہے. ہم اصل میں اردو میں اس کو ذرا سا نیگیٹو سینس میں لے جاتے ہیں، لیکن عربی میں فضول زائد ضرورت کو کہتے ہیں. اور فضول بہت فضل کرنے والا، فعول کے وزن پر ہے. فضول کا معنی عربی میں بہت اچھا ہے، اور وہ فضول ہے جو زائد ضرورت ہے. ہوا خیر مما یجمعون. کیا کیا سمیٹ رہے ہیں لوگ، کیا کیا جمع کرتے ہیں، کیا کیا کلیکشنز ہیں. جی کلیکشنز، مٹیریل چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی کلیکشنز کا لوگوں کو شوق ہے. مثلا اینٹیکس اور کرسٹل اور گولڈ جیولری اور جوتے، بیگز، کپڑے، کراکری، کتابیں کم. وہ قرآن پڑھنے کے بعد ہو تو الگ بات ہے. دوسری کتابیں، فکشن، ناول، جو بھی کسی کو پڑھنے کا شوق ہو. بے شمار چیزیں جن کے لوگوں کو کریز ہوتے. ہر ملک کے سوینئر، عجیب و غریب چیزیں، موویز اور سانگز، سٹیمپس. کبھی انسان ان چیزوں کا انجام تو دیکھے. جو بھی وہ جمع کرتا ہے، جب وہ جمع کرنے والے چلے جاتے ہیں تو بعد کے لوگ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. آج صبح میں اپنی تفسیر کو دیکھ رہی تھی. مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتابوں میں سے چیز پیاری تو اپنی وہ تفسیریں جو کئی سالوں سے میرے ساتھ ہیں. جب میں ٹریول کرتی ہوں کہیں بھی تو میں ان کو ہاتھ کے سامان میں لے کے جاتی ہوں، کیونکہ مجھ سے الگ نہ ہو، پتہ تو اپنا بھی نہیں، لیکن یہ ہے لگیج میں نہیں کبھی بھیجا ان کو. حالانکہ وہ 6 جلدیں اور وہ اتنی بھاری ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر بے شمار کاغذ لگے ہوئے، جیسے تیسے ان کو کھینچو لیکن ساتھ ہی رکھتی ہوں. اور خاص طور پہ جہاز میں اوپر رکھنا، اٹھانا، نیچے اتارنا بھی وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. آج میں صبح پڑھ رہی تھی اور میں آج کل ہر ایک چیز کو کریٹیکلی دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا چیز ان سب کو ایک جگہ اس پہ جمع کر دوں. میں سوچ رہی تھی کہ مجھے جتنی قدر ہے اس کی کسی اور کو نہیں ہو سکتی. میری زندگی گزری ہے اس کے ساتھ، مجھے جتنی محبت ہے ان کتابوں سے کوئی اور اس کو جان ہی نہیں سکتا. لیکن بہرحال مجھے بھی دنیا سے جانا ہے اور ان کتابوں کو بھی پرانا ہونا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد ان کتابوں کی ویلیو کو شاید سمجھنے والا بھی نہ ہو. ابھی ریسنٹلی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ مظفر آباد کی لائبریری کی کتابیں لوگوں نے سردی کے مارے جلا کے تو سیکی ہیں. ظاہر ہے جب لوگوں کے پاس کچھ نہ ہو تو جان بچانے کے لیے بہرحال انسان مختلف چیزیں سنتا پڑھتا اور ذہن میں خیالات. تو ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. کچھ لوگوں نے تصویریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ فلاں کی تصویریں، فلاں کی البم بنا بنا کے رکھے ہوتے ہیں. کسی نے کچھ اور اکٹھا کر کے رکھا ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے شوق ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب ہم نہیں ہوگے تو ہماری چیزیں دوسروں کے لیے کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. صرف بیچنا بھی ان کو مصیبت لگتا ہے، اولاد کو. یعنی ہم جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے بعد والوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی. وہ بزرگوں کی چیزیں، پرانے لوگوں کی چیزیں، وہ آج کے آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ آف فیشن، ان کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے لیے ایک گاربیج ہے، کباڑا ہے. حتیٰ کہ اسے ڈسپوز آف کرنا بھی ان کے لیے ایک مصیبت ہے. لیکن جو قرآن ہم پڑھ کے سینے میں رکھ کے عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ قبر میں پہنچتے ہیں تو خوبصورت دوست کی شکل میں ساتھ ہے. وہ نہیں پیچھے رہتا. وہ حشر کے دن اٹھیں گے تو وہ ساتھ ہے. وہ ہر موقع پہ ساتھ ہے. ہوا خیر مما یجمعون. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں وہ آئندہ نسلوں کو بعض کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کس کام کے لیے تھی، کیوں تھی. لکھی ہوئی کتابیں، مختلف چیزیں. آپ نے اپنے بچوں کو اردو پڑھائی نہیں، آپ اردو پڑھتے تھے، اب آپ کی کتابیں تو ظاہر ان کے لیے بیکار ہیں. تو صرف کتابیں نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی سامان، کچھ بھی جو آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا نا، اس پہ ایک نظر ڈالیں اور پھر ہم ان چیزوں پہ جو وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی بھی چیز جس کا آپ کو شوق ہے، ان سب چیزوں کی حقیقت اور انجام کو دیکھیے. ان سب کا اینڈ کیا ہے جن کو ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے اندر ایک اطمینان اور سرور کی کیفیت ہوتی ہے کہ اتنا ہو گیا. خواہ وہ مال و دولت ہے، خواہ وہ سونا چاندی ہے، خواہ وہ کچھ بھی، کسی بھی چیز کو ساتھ نہیں جانا. سب یہیں پرانا ہو جانا. سٹورز کی نظر وہ اندھیرے میں ہی رہ جائے گا سب. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی ابتدائی زندگی میں وقف کا سلسلہ تھا. کتابیں وقف کر دیا کرتے تھے
اور چیزیں کہ جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ ہماری اولاد ان کی قدردان نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی دے جاتے تھے یا وصیت کر جاتے تھے. تو وصیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی کام کی چیز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے اس کے اہل نہیں ہیں، تو اپنی زندگی میں اس کو وصیت کر دیں کہ یہ کس تک پہنچا دی جائے اور کس کو دے دی جائے، تاکہ وہ چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائیں. یا تو اپنے ہاتھ سے دے دیں اور یا پھر وصیت کر دیں. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ جتنی زیادہ چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں اتنی ہی زندگی مشکل ہو جاتی. وہ سب چیزیں ہمارے اوپر ایک بوجھ ہوتی چلی جاتی، ان کو سنبھالنا، سمیٹنا، رکھنا، اٹھانا، اور پھر ہر روز ان کی قدر و قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی. کیونکہ اس دور میں اتنی تیزی سے ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے کسی چیز کا، اس کا بہتر ورژن آ جاتا ہے، اس سے زیادہ کام کی چیز نکل آتی ہے. لیکن چونکہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، تو ہم صرف ایک ہابی بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو. مختلف چیزیں اکٹھی کرنا صرف ہابی. کبھی ہمیں اپنی زندگی اور وقت کی قیمت پتہ چل جائے کہ جو ہم ایک ایک منٹ بھی گنواتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں اور سمیٹنے میں اور رکھنے میں اور سنبھالنے میں، اور کل قیامت کے دن جب ہم دیکھیں کہ اس وقت کی ویلیو کیا نکلی، کیا کمایا ہم نے اس سے، تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، بتاؤ مجھ کو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو بھی نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، اللہ نے اتارا یعنی آسمان سے، یہ تو بارش کی شکل میں جس سے پھر سبزہ وغیرہ اگتا ہے، وہ سبزہ جانور کھاتے ہیں تو دودھ دیتے ہیں، تو یہ سب انسان کے رزق کا سامان ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ جب زمین بنی تھی اس وقت ہی اللہ نے مختلف چیزیں اتار کے اس میں رکھ دی انسانوں کے فائدے کے لیے. جیسے لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ سے زمین پہ اترا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا. اور یہ یہاں بھی جو بھی کوئی رزق ہے، اور رزق میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، انسان کی ضروریات کی بھی، استفادے کی جو بھی چیزیں ہیں. فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، پھر بنا لیا تم نے اس میں سے حرام اور حلال. یعنی رزق ہم نے تم کو دیا اور اس کے اوپر قانون تم نے اپنا نافذ کر دیا، اسے حلال حرام کرنے کا فیصلہ تم نے کر دیا. تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، کیونکہ توحید خالص میں کیا ہے، رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، ربوبیت اور الوہیت سب اسی کے لیے، اور پھر حکم بھی اسی کا. الا لہ الخلق والامر، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس میں سے کیا ہمیں استعمال کرنا اور کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا، سورۃ الانعام میں آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا. سورۃ الانعام آیت 136 سے 139 تک کی آیات میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. 143 میں آتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم. اور سورۃ المائدہ 103 میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ سب انہوں نے خود بنا رکھے تھے. سورۃ النحل 116 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، نہ بیان کرو تم جو تمہاری زبانیں گھڑتی ہیں جھوٹ میں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس پر دلیل موجود نہ ہو. قل، کہہ دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یعنی حلال حرام کرنے کی، ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو، اس کے ذمے لگاتے ہو اور اس کے نام لگا کے حلال حرام بتاتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ یوم القیامت، قیامت کے بارے میں.
کیا جھوٹ گڑتے ہیں قیامت کے بارے میں اللہ پر وہ کہ اللہ انہیں نہیں پکڑے گا، یا ان کے شریک ہیں جو انہیں چھڑا لیں گے اللہ کی پکڑ سے. اگر ان کا یہ گمان ہے تو یہ گمان ان کا درست نہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. اور اللہ کا فضل کیا ہے لوگوں پر؟ کہ اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی، عقل دی، رسول بھیجے، کتابیں دی اور زندگی کی مہلت دی، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں اکثریت کی بات ہو رہی، پیچھے بھی اکثریت کی بات تھی اکثرهم لا يعلمون، اور یہاں بھی میجورٹی کی بات ہو رہی اکثرهم لا يشکرون. یعنی کبھی نہیں غور کرتے کہ وجود کس نے دیا، کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کھانے پینے کو کس نے دیا، اور کبھی نہیں سوچتے کہ جس نے یہ دیا اس کا بھی کوئی حق ہے، اور کبھی نہیں سوچتے کہ جس کی زمین ہے اس کی مرضی کے مطابق ہمیں رہنا ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے اور اس کو حساب کتاب دینا ہے. اسی لیے پھر اکثر لوگ اس گمان میں رہتے ہیں کہ یا تو قیامت کے دن آنا کوئی نہیں، یا آنا ہے تو بس ایسے ہی چھوٹ چھڑا دیے جائیں گے. کہا کہ یہ جو گمان ہے یہ کس قسم کا گمان ہے؟ یہ گمان تمہیں فائدہ نہ دے گا. پیچھے آپ پڑھ چکے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور اسی غلط گمان کی وجہ سے اکثریت ناشکری. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ. وما اور نہیں، تکونو تم ہوتے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فی شأن کسی اہم کام میں. شأن کہتے ہیں اہم کام یا فکر، حالت، دھندا. وما تتلو اور نہیں تم پڑھتے، تلاوت کرتے، منہ اس میں سے. ہو کی ضمیر حالت کی طرف جا رہی ہے، یعنی اہم کاموں میں سے جو سب سے اہم کام ہے آپ کا، یعنی قرآن کا پڑھ کے سنانا. جب آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، من قرآن قرآن میں سے، یعنی جو بھی حسب ضرورت پڑھنا ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے. ولا اور نہ، تعملون تم عمل کرتے ہو. سب اہل ایمان کو خطاب ہے، خاص کے بعد عام. من عمل کوئی بھی عمل، الا مگر، کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن حاضر یا گواہ. شاہد کی جمع یعنی دیکھنے والے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس جب تفیدون تم مصروف ہوتے ہو، مشغول ہوتے ہو، فی ہی اس میں، یعنی جس کسی کام میں. تفیدون کا لفظ جو ہے یہ افادہ سے نکلا ہے، فے یہ ضاد اس کا روٹ ہے فیض، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ثم افیدو من حیث افاد الناس، وہاں کیا معنی تھا اس کا؟ منتشر ہونا. ویسے تو فیض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پانی کا بکثرت منتشر ہو کے نکلنا، فیضان اسی سے لفظ نکلا ہے. تو تفیضون کا معنی ہوتا ہے کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جس میں انسان خود کو بھی فراموش کر دے. ایسی مشغولیت کسی بھی کام میں جس میں آپ اپنا آپ بھی بھول جائیں، کچھ یاد نہ رہے. اور ایسے کون سے کام ہوتے ہیں جس میں آپ کو کچھ اور یاد نہ ہو؟ جو اپنی پسند کے، دلچسپی کے، مرضی کے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا کام یا بڑا کام، کوئی اہم کام یا غیر اہم کام، یا کوئی ایسا کام جس میں انسان کو خود اپنا آپ یاد نہیں ہوتا اور وہ بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کوئی اور دیکھ رہا ہے. کچھ کام ہوتے ہیں نا ایسے کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کانشیس ہوتے ہیں کہ آپ کو کون دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی بھولا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھولے ہوئے ہوتے، وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ مراد ہے. اور پھر ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ جس اہم ترین کام میں ہوتے ہیں، جس خاص کام میں ہوتے ہیں، اور ان خاص کاموں میں سے خاص ترین کام قرآن کا پڑھ کے سنانا، اس وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہماری نظر میں ہوتے ہیں.
کہ آپ اس کام کو کیسے کر رہے ہیں. اور اسی طرح باقی لوگ بھی جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کے علم کی وسعت. کیونکہ اس صورت میں بنیادی طور پر توحید کی دعوت ہے، اللہ کی عظمت کی پہچان ہے، اور پھر اللہ کے علم کے احاطے کی بات ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، اور اس کا علم تو ایسا ہے کہ نہیں چھپ سکتا تیرے رب سے. یعزب عین زائی اور با، عزب ایک ذال ہوتا ہے جو عذاب والا، وہ نہیں ہے، یہ زے والا ہے. یعزب، عزب کہتے ہیں کسی چیز کے دور جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہونا، چھپنا. مثلا جنگل میں اگر کوئی شخص گھاس کی تلاش میں دور نکل جائے اور باقی گھر والوں کو نظر نہ آئے، تو ایسا دور جانے والا کیا ہے؟ چھپا ہوا عزب. چھپنے کے لیے اور کون سے لفظ ہیں؟ خفی، غیب، وہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے نا. سر، بطن، غرب، غروب ہونا، افلا، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. یہ جو ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مترادفات. اصل میں مترادف رے دال فے سے، ردفہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا. آپ پھر ان کو کمبائن کر کے بھی استعمال کرتے ہیں. ملتے جلتے لفظ آپس میں ایک ہی عبارت میں آگے پیچھے بھی استعمال ہوتے ہیں. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، اور نہیں چھپا ہوتا تیرے رب سے کیا؟ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، ذرے کے مسقال سے. مسقال کا لفظ ثقل سے ہے. ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، اور مسقال کہتے ہیں وزن کو. برابر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب وزن کیا جاتا ہے نا، ترازو برابر کیا جاتا ہے. تو ذرے کے برابر، ذرے برابر ذرے کے وزن جیسی کوئی چیز ہوتی ہے فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. یعنی پوری کائنات یونیورس کے اندر اگر ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اتنا وسیع ہے اس کا علم. ولا اصغر من ذالک، اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز. اب جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوتی. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی، یعنی ذرے سے بڑی. اکبر کیا ہے؟ اسم تفضیل، اور اصغر بھی اسم تفضیل ہے. الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے. اللہ کے رجسٹر میں سب ریکارڈ موجود ہے، ایک ایک ذرے کا. تو اے بندے تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ کے کہاں سے بچ نکلو گے؟ پچھلی آیت میں جھوٹ گھڑنے کی بات ہے نا. یا تم قیامت کے دن کیسے پکڑائی نہیں دو گے، جبکہ ایک ایک ذرے کا ریکارڈ موجود ہے وہاں اس کے رجسٹر میں، اس کے ریکارڈ میں. تو بنیادی طور پر اس آیت میں دو بڑی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اور اس کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں، کسی اور کا علم ایسا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. الانعام 59 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یہاں کیا کہا؟ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور وہاں کیا ہے؟ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندھیروں میں اگر ایک بیج بھی کہیں چھپا ہوا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں رجسٹرڈ ہے، ریکارڈڈ ہے. ہم جب زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو، تو ہمیں عام طور پہ خیال نہیں آتا کہ ان چیزوں کا بھی کہیں ریکارڈ ہوگا. ہاں، کسی فیکٹری یا کارخانے میں جائیں تو اس وقت ہم اسٹاک ٹیکنگ کی بات ضرور سوچتے ہیں کہ کتنا ان ہوتا ہے، کتنا آؤٹ ہوتا ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے کارخانوں میں پھر بھی خیال آتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے اس کارخانے میں ہم گھومتے پھرتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی اس کی قدرت یاد نہیں آتی. کبھی آپ ذرات کو دیکھیں، جیسے کمرے میں اگر دھوپ آ رہی ہو نا، اندھیرے کمرے میں چھوٹی سی اگر بیم آ رہی، لائٹ آ رہی، تو اس میں پورے ذرات نظر آتے. ان کو دیکھ کے کبھی سوچیں کہ ان میں سے ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے.
ریکارڈڈ، گنے ہوئے، نہ کوئی اس کو بڑھا سکتا نہ گھٹا سکتا، نہ کوئی چرا سکتا نہ کہیں لے جا سکتا، سب ادھر ہی رہنا ہے، اور سب اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا، اور ان سب چیزوں پر اس کا اختیار ہے اور اس کا تصرف۔ ہمارا معاملہ ایسے رب کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص اسے عاجز کرنے اور ہرانے کی سوچتا ہے اور اس کے مقابلے کی، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابتدا کہاں سے کی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، کہ آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں، اور قرآن میں سے بھی جو پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں، کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، جو قرآن میں سے پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، کوئی بھی جو عمل کرتے ہیں، کسی بھی چیز میں جو مشغول ہوتے ہیں، ان سب اوقات میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، سب اس کے علم میں ہوتے ہیں، اور یہ علم اس کا ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور قیامت کے دن وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، ہر ایک کو اس کا حق دے گا، کون کیا کر کے لایا، کتنا لایا، کس نیت سے کیا۔ یہ قرآن پاک کی دوستی کی بات ہوئی تھی، یہ تو کافی عرصہ پہلے کسی نے ایک نظم لکھ کے بھیجی تھی۔ کیسا دوست چاہیے جو آپ کو ذہین بنا دے، معلومات بڑھا دے، چھوڑ کر نہ جائے، ناتا توڑ کر نہ جائے، آپ کو بور نہ کرے، تنہائی میں شور نہ کرے، آپ کو دھوکہ نہ دے، شکایت کا موقع نہ دے، بے جا تعریف نہ کرے، آپ کا مذاق نہ اڑائے، آپ کا مال نہ چرائے، آپ سے کچھ نہ چھپائے، آپ کا راز نہ بتائے، آپ کے ساتھ رہے اور کہیں نہ جائے، جب پکارو فوراً آ جائے، جو آپ کو معلوم وہ اس کو معلوم، جو اس کو معلوم آپ کو معلوم، نادانوں کو عرفان دے، بے زبانوں کو زبان دے، مردوں کے حالات بتائے، زندوں کو راہ دکھائے، ہر مشکل کا حال بتائے اور سیدھی راہ دکھائے۔ وہ تو کب سے آپ سے دوستی کے لیے بے چین ہے، آپ کیا دوستی کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر اٹھیں اور آج ہی اس سے دوستی کر لیں۔ نام پتہ معلوم ہے، مسجد کی کسی الماری میں رکھا ہوگا یا گھر کے کسی طاق پہ ہوگا، اس کا نام قرآن ہے۔ یہ تمام خوبیاں قرآن میں ہیں، آج ہی اسے دوست بنائیں۔ یاد رہے وہ اپنی بات منوانے کی شرط ضرور لگاتا ہے، آپ اس کی بات مانیں، وہ آپ کو کامیاب کرا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔